شریعت والے مرشد کو کہتے ہیں کامل، اور جو طریقت والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اکمل، اور جو حقیقت والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مکمل۔ کامل، اکمل، مکمل، یہ 3 مرتبے ہو گئے۔ اب ان 3 میں مزید کیٹیگریز آ گئی ہیں۔ اگر رب مہربان ہوا اور تجلی جسم پر پڑ گئی، رقیب لہری، جیکب آباد، سندھ، کیا کامل شریعت مرشد اور کامل حیات مرشد سیم ہوتا ہے یا فرق ہوتا ہے؟ رہنمائی فرمائیے۔ نہیں، کامل حیات جو ہے طریقت سے شروع ہوتا ہے۔ کامل حیات جو ہے شریعت کے اندر تو ہوتا ہی نہیں ہے، ولایت شریعت پہ تو ہے نہیں۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ وہ برائے نام ہے، مرتبہ ہے، اور چونکہ مرتبہ ہے تو بس مرتبہ ہے۔ فقر باکرم کا جو محکمہ ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شریعت کا نظام بنایا اپنی امت کی بھلائی کے لیے، جس میں ہر دور میں 360 کا عملہ ہوتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے رجال الغیب۔ رجال الغیب سے مراد یہ ہے کہ سوائے غوث الزماں کے باقی کسی کے مرتبے کا پتہ نہیں ہوتا، کسی کو چھپایا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ چھپایا جاتا ہے، اس لیے ان کو چھپے ہوئے مرد کہتے ہیں، رجال الغیب۔ ایک غوث ہوتا ہے، 3 قطب ہوتے ہیں، 40 ابدال ہوتے ہیں، ابرار ہوتے ہیں، اخیار ہوتے ہیں، زنبا، نخبہ، اس طرح کی جو ہے مختلف مراتب ہیں۔ اچھا، یہ 360 کا محکمہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر دور میں 360 کا جو محکمہ ہے نا، اس کے علاوہ ہر دور میں 500 ولی اور ہوتے ہیں۔ 360 تو یہ ہیں، 500 اور ہوتے ہیں، اور وہ جو 500 ہوتے ہیں ان 500 کی ولایت 360 کے محکمے میں جو ایک ہے اس کی ولایت سے چھوٹی ہے، مجموعی طور پر وہ 500 کی۔ اب یہ جو 500 ولی ہوتے ہیں، نہ یہ مومن ہوتے ہیں، نہ یہ دیدار رسول میں ہوتے ہیں، نہ شرح صدر ان کے پاس ہوتی ہے، بس یہ نیک بندے کہلاتے ہیں، اور ان کی ولایت اور کرامت یہ ہوتی ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے کسی ایک آیت کا یعنی فیض دے دیتا ہے تو وہ آیت پڑھ کے دم کرتا ہے، لوگوں کو فیض ہو جاتا ہے، کوئی بیعت ویت نہیں ہوتی ان کی۔ تو یہ بھی ایک مقام ہے، یہ ہر نماز کے ساتھ 500 مرتبہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ بھی ولایت ہے، لیکن یہ برائے نام ہے۔ سب سے بڑا جو ہوتا ہے ان میں وہ ہوتا ہے غوث، اور اس غوث کی رسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لطیفہ نفس کی مجلس ہے عالم ناسوت میں لگتی ہے، وہاں تک رسائی ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ یہ ہو گیا فقر باکرم کا محکمہ۔ اصل ولایت شروع ہوتی ہے فقر باکمالیت سے، جس میں درجہ کمال بھی ہوتا ہے۔ فقر باکمالیت کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اس سے تعلق جڑنا ضروری ہے، یا تو ہم کلام ہو یا دیدار ہو۔ وہ ولایت ان 2 کے علاوہ ہے نہیں۔ شریعت والے مرشد کو کہتے ہیں کامل، اور جو طریقت والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اکمل، اور جو حقیقت والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مکمل۔ کامل، اکمل، مکمل، یہ 3 مرتبے ہو گئے۔ اب ان 3 میں مزید کیٹیگریز آ گئی ہیں۔ اگر رب مہربان ہوا اور تجلی جسم پر پڑ گئی تو آپ کامل حیات ہیں، پھر وہ آپ کا جسم ولی ہوگا، آپ کے وصال کے بعد فیض نہیں ہوگا آپ کے مزار سے روحانی۔ اگر تجلی
آپ کے کسی لطیفے پر پڑی ہے، آپ کے کسی لطیفے پر پڑی ہے تو وہ لطیفہ جو ہے جسم کے اندر ہے، تو اس لطیفے پر تجلی پڑھنے کے لیے جسم پر بھی پڑے گی، تو جس کے جسم اور لطیفے دونوں پر تجلی پڑے وہ کامل ذات ہے۔ پھر اگر کوئی راہ سلوک میں چلتے چلتے اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا، تو اس کی روحوں کو قبر میں روک لیا جاتا ہے جب تک اس کی تعلیم پوری نہ ہو، ولایت نہ ملے، تو وہ اس کی روح قبر میں ہی رہتی ہے۔ جب وقت آتا ہے تو تجلی، کیونکہ اب روح قبر میں ہے، جسم میں نہیں ہے، قبر میں ہے، تو وہ قبر کے اوپر تجلی پڑتی ہے۔ جس کی قبر پر تجلی پڑتی ہے اس کو کہتے ہیں کامل ممات، اس کے مزار سے فیض ہوتا ہے۔ جس طرح سندھ میں ایک بزرگ ہیں شاہ عبد اللطیف بھٹائی، تو ان کا مقام اور مرتبہ ملنے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر ظاہری زندگی میں انسان جد و جہد کرتا ہے روحانیت میں تو چند سالوں میں مقام پا لیتا ہے، لیکن مرنے کے بعد جو تعلیم قبر میں حاصل ہوتی ہے اس کی روح کو، اس میں بڑا وقت لگ جاتا ہے، بڑا وقت لگ جاتا ہے، لگا وقت۔ لیکن پھر جب تجلی کا وقت آیا تو تجلی شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے مزار پر پڑی، مزار اقدس پر۔ تو آپ نے جو کلام وغیرہ سن رکھا ہے ان کا، شاج و رسالو، اب یہ وہ تعلیم ہے کہ جو ولایت سے پہلے کی ہے۔ ہمارے جو سندھ کے لوگ ہیں، شاج و رسالوں میں جو کچھ بھی انہوں نے تعلیم دی ہے اس کو تو جانتے ہیں، لیکن ولایت کے بعد کی تعلیم، چونکہ وہ انتقال ہو گیا تھا، اہل ممات میں سے ہیں، وہ نہیں جانتے۔ اب اگر وہ بتائی جائے گی ان کو تو وہ پریشان ہو جائیں گے، یار یہ کیا بات ہو گئی۔ تو کچھ باتیں انہوں نے شاج و رسالوں میں ایسی بھی لکھی ہیں، جیسے کہ وطن کی یاد، وطن کی محبت۔ یہ باتیں حضور نے بھی فرمائی ہیں کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ یہ بات شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے بھی فرمائی ہے کہ وطن کی محبت جو ہے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن جو روحانیت سے متعلق نہیں تھے لوگ، جیسے ایک بڑا طبقہ سندھ میں جی ایم سید کو فالو کرتا تھا، اب تو نہیں ہوگی وہ جماعت، لیکن جب ہم پاکستان میں رہتے تھے تو بڑا چرچا تھا اس وقت۔ جی ایم سید جو ہیں وہ تحریک پاکستان کے بہت بڑے رہنما تھے، تعلق ان کا سندھ سے تھا۔ تحریک پاکستان میں ان کی جد و جہد جو ہے بہت زیادہ ہے، بہت انہوں نے محنت کی، لیکن پھر کچھ مسائل پیدا ہو گئے بعد میں سیاسی طور پر، جن کی وجہ سے پھر انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو اپنی دھرتی سندھ کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، اور اس تنظیم کا نام بھی جو ہے جی اے سندھ۔ یہ تو انہوں نے وہاں سے تاثر جو لیا وہ عصبیت بھرا تاثر تھا کہ بھئی شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے بھی وطن کی بات کی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا کہ مجھے عربستان سے محبت ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا تھا کہ میں عرب سے ہوں، عرب مجھ سے نہیں ہے، اور میں ہند سے نہیں ہوں لیکن ہند مجھ سے ہے۔ یہ حدیث شریف ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عرب سے ہوں لیکن عرب مجھ سے نہیں ہے، اور میں ہند سے نہیں ہوں لیکن ہند مجھ سے ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو چلے جاتے ہیں ایسے ہی مزار پر بیٹھ جاتے ہیں جا کے، اس چکر میں کہ یہاں سے فیض ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں اس اہم نقطے کی طرف۔ اگر مزارات سے فیض لینا، روحانی فیض کی بات ہو رہی ہے، آپ کی جائیداد کا مسئلہ تھا، بچوں کا مسئلہ تھا، دنیاوی مسئلہ تھا، وہ تو کسی بھی مزار پہ جا کے ان کے صدقے سے اللہ سے دعا مانگیں، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ دنیاوی فیض ہر مزار سے ہوتا ہے، لیکن روحانی فیض اتنا آسان نہیں ہے مزاروں سے لینا۔ اگر روحانی فیض مزارات سے لینا اتنا آسان ہوتا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار سے بڑا کس بزرگ کا مزار ہے؟ وہاں سے ذکر قلب کے خزانے بٹتے جاتے ہیں نا لوگ۔ پاکستان میں تو بلکہ یہ رسم بنا رکھی ہے لوگوں نے کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو جتنے بھی پیسے والے لوگ ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے وہ جا کے مدینہ پاک میں گزاریں گے۔
یعنی سارے سال کے گناہ بخشوا لیں گے اور آ جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر جا کر بھی اگر آپ کو فیض نہیں مل رہا ہے تو معلوم ہے کہ اتنا آسان طریقہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر روحانیت بھی بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ عجیب و غریب چیز روحانیت کیسے ہو گئی کہ بھائی لوگ تو ولیوں کے مزاروں پہ جاتے ہیں فیض کے لیے، لیکن روحانیت میں یہ ہے کہ کسی بھی بزرگ کی مزار کا جہاں پر بھی آپ جس ملک میں بیٹھے ہیں نقشہ بنا کر کے دعوت پڑھ سکتے ہیں، اس مزار پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اپنے گھر بیٹھے اس کا نقشہ بنا کے مزار کا دعوت پڑھ لیں، کامیاب ہو گئی تو اس کی بزرگ کی روح آ کے فیض دے دے گی۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.